بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابوالقاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، تو کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو دراصل وہ صرف کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہی دماغ کی اس صلاحیت کو توڑ رہا ہوتا ہے جو حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارے سامنے موجود ماخذ بالکل یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ مطلب ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن آج کا ہمارا مشن روایتی نصابی باتوں سے ذرا آگے جانا ہے۔ صحیح۔ آج ہم ان ماخذ کی روشنی میں یعنی جھوٹ کی پوری انیٹمی کو سمجھیں گے، اس کی نفسیات کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور سب سے اہم بات، ان حیران کن استثنائی صورتوں پر بحث کریں گے جو سچ اور جھوٹ کے بارے میں ہمارے بنے بنائے تصورات کو الٹ کر رکھ دیں گی۔ بالکل۔ دیکھیں، ہم عام طور پر جھوٹ کو ایک بہت ہی سیدھی سادی سی چیز سمجھتے ہیں، یعنی بس سچ نہ بولنا۔ لیکن جب ہم آج کے ان ماخذ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں لغت اور نفسیات کے حوالے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کذب کی حقیقت محض الفاظ کے ہیر پھیر تک محدود نہیں ہے۔ تو یعنی اس کی کوئی خاص تکنیکی تعریف ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے؟ جی، اس سے پہلے کہ ہم اس کے نقصانات کی طرف جائیں، ماخذ یہ واضح کرتے ہیں کہ کذب کا مطلب ہے کسی بھی واقعے یا چیز کے بارے میں حقیقت کے خلاف خبر دینا۔ اب یہاں نقطۂ آغاز ہی بہت دلچسپ ہے کہ یہ خبر دینا چاہے جان بوجھ کر ہو یا بالکل غلطی اور لا علمی سے، لغوی اعتبار سے دونوں صورتوں میں یہ کذب ہی کہلائے گا۔ ایک منٹ رکیے، مطلب اگر کسی نے لا علمی میں یا محض بھول چوک کر کوئی غلط بات کہہ دی جس میں اس کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں تھی، تو وہ بھی تکنیکی اعتبار سے جھوٹ ہی کہلائے گا۔ یہ تو بہت سخت پیمانہ ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی لسانی نزاکت ہے۔ مطلب نیت کا دخل اس کے گناہگار ہونے میں تو ضرور ہے، لیکن فعل بہرحال کذب ہی کہلائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جھوٹ کی پوری ایک درجہ بندی ہے۔ اچھا، درجات ہیں؟ جی، ہر جھوٹ کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک روپ ہے افتراء۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو کسی کے حق میں ایسا بولا جائے جو اسے ناپسند ہو۔ پھر اس سے ایک قدم آگے جائیں تو بہتان آتا ہے۔ بہتان؟ وہ تو ہم اکثر سنتے ہیں۔ ہاں، جس کا مطلب ہے کسی کے منہ پر تکبر اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا تاکہ اسے لاجواب کیا جا سکے۔ اور پھر دیکھیں، ان سب کے اوپر بدترین درجہ افک کا ہے، جو انتہائی گھناؤنا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کا مقصد معاشرے میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ ارے واہ! تو گویا جھوٹ ایک رنگوں کے کلر پیلٹ کی طرح ہے، یعنی ہر سرخ رنگ خونی سرخ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی عملی سوال ابھر رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے اور میں محض جان چھڑانے کے لیے کہہ دوں کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو یہ جھوٹ تو ہے، لیکن جو تعریفیں آپ نے بتائی ان کی روشنی میں یہ افتراء نہیں کہلائے گا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ افتراء کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں گھڑا جائے۔ اگر کوئی محض اپنی ذات کے حوالے سے حقائق چھپاتا ہے تو اسے کذاب تو کہیں گے، لیکن مفترا نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ باریک فرق ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ جھوٹ کس طرح مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ صحیح، اور جب جھوٹ کے اتنے مختلف اور پیچیدہ روپ ہیں تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چیز انسانی فطرت اور ہمارے معاشرے پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے اثرات کسی عام سماجی برائی سے بہت زیادہ گہرے ہیں۔ اگر ہم ماخذ میں قرآنی حوالے دیکھیں تو واضح ہے کہ جھوٹ گھڑنے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اسے سیدھا کفر اور منافقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور احادیث میں بھی وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقی بنیادی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو دو ٹوک فرمایا گیا، نہیں۔ یہ بات انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ مطلب ایک انسان ڈرپوک ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، یہ فطری کمزوریاں ہیں، لیکن ایمان اور جھوٹ، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اور اس کی صرف روحانی وجہ نہیں ہے بلکہ ایک زبردست نفسیاتی بنیاد بھی ہے۔ کلاسک اسلامی دانشوروں نے خاص طور پر ابن القیم کا حوالہ یہاں ملتا ہے۔ انہوں نے جو بحث کی ہے وہ ماڈرن سائیکالوجی سے بالکل ہم آہنگ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ دراصل انسان کے اپنے ذہن کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹا شخص جو چیز معدوم ہے، یعنی جو وجود نہیں رکھتی، اسے اپنے دماغ میں موجود تصور کرنے لگتا ہے۔ وہ باطل کو حق اور حق کو باطل بنا کر پیش کرتا ہے۔ بتدریج اس کا اپنا ادراک اور حقائق کو پرکھنے کا نظام پوری طرح فاسد ہو جاتا ہے۔ ذرا رکیے، ہم اس بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنے ذہن کی حقیقت کو بگاڑنے کا عمل ہے، جسے ہم آج کی زبان میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں۔ یہ تو نفسیاتی خودکشی کے مترادف ہے، یعنی وہ اپنا ہی سچ اور جھوٹ پرکھنے کا نظام توڑ لیتا ہے۔ یہ کتنی ہولناک اور خوفناک حقیقت ہے۔ استغفر اللہ، میں نے جھوٹ کو کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ جب انسان کا اپنا اندرونی نیویگیشن سسٹم بھی خراب ہو جائے تو وہ کوئی درست فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں بے چینی بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ ذہن کی حقیقت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جہاں اس کی اجازت ہو؟ یہ ہمیں ان حیرت انگیز استثنائی صورتوں کی طرف لے جاتا ہے جن کا تذکرہ ہمارے ماخذ میں ہے۔ یہ اس بحث کا سب سے پیچیدہ موڑ ہے۔ اصولی طور پر تو جھوٹ حرام ہے، لیکن شریعت نے کلثوم رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق صرف 3 مخصوص حالات میں اس کی رخصت دی ہے۔ پہلی صورت جنگ کی ہے، کیونکہ وہاں دشمن کو دھوکہ دینا ایک حکمت عملی ہے۔ دوسری صورت لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی ہے تاکہ ان کی نفرت کم ہو، اور تیسری صورت میاں بیوی کے درمیان ہے تاکہ ان کی خاندانی زندگی خوشگوار رہے اور وہ فتنے سے بچ سکیں۔ خطرناک دوا کی طرح ہے جسے صرف جان بچانے یا رشتے بچانے کے لیے انتہائی مجبوری میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ زہر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو لوگ ان رخصتوں کا کس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اس مجبوری کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ کا تجزیہ بالکل برمحل ہے۔ لوگ ان استثنائی صورتوں کا بہانہ بنا کر روزمرہ کی زندگی میں کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ نوٹس میں اس کے 11 مختلف روپ بتائے گئے ہیں جو ہم نے نارملائز کر لیے ہیں۔ 11 کس میں؟ کیا ہم ان میں سے چند اہم اقسام پر بات کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ ان میں سب سے اہم ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، جس کے لیے حدیث میں واضح طور پر تباہی کی وعید ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو چپ کروانے یا ڈرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اچھا۔ اسی طرح حد سے زیادہ جھوٹی تعریف کرنا، تاجروں کا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھانا، اور سیاسی جھوٹ جہاں میکیاولی کے اس اصول کو اپنایا جاتا ہے کہ مقصد ذریعے کا جواز پیش کرتا ہے۔ ہم یہاں غیر جانبدار رہ کر بس یہ بتا رہے ہیں کہ سیاست میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ہنسانے والی بات پر ایک کاؤنٹر سوال کرنا ہے۔ آج کل تو مزاحیہ پروگرامز اور کامیڈی کا دور ہے۔ کیا مزاح محض ایک فن نہیں؟ اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، مذاق قطعی حرام نہیں، بشرطے کہ سچ پر مبنی ہو۔ لیکن جب محض کہکہوں کے لیے من گھڑت کہانیاں سنائی جائیں تو اس سے معاشرے میں حق اور باطل گڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں سے جھوٹ کا برا ہونا نکل جاتا ہے اور وہ اسے انٹرٹینمنٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اور جو آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی، بچوں کو چپ کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو ایسا ہی ہے جیسے کسی رستے ہوئے پائپ پر وقتی بینڈیڈ لگا دینا۔ حقیقت میں ہم انہیں پائپ توڑنا سکھا رہے ہیں۔ روزمرہ کے ان سنگین جھوٹوں اور ہماری لاپرواہی پر تو انسان ڈر جائے۔ استغفر اللہ۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور ان روزمرہ کے باتوں سے ایک اور تصور جنم لیتا ہے جسے لوگ تفریح یا بے ضرر سمجھتے ہیں، جیسے اپریل فول، جسے قذبۃ اپریل بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اپریل فول تو سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن کیا سفید جھوٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جسے ہم بے ضرر سمجھتے ہیں؟ ماہرین نے ان دونوں پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ اپریل فول میں اغیار کی مشابہت ہے، انسان کی تذلیل ہوتی ہے اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک سفید جھوٹ کا سوال ہے، شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے واضح ہے کہ حقیقت میں تمام جھوٹ سیاہ ہی ہوتے ہیں، کوئی جھوٹ سفید نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی جھوٹ سفید نہیں ہوتا؟ جی نہیں، البتہ ان سے ہونے والے نقصان کی بنیاد پر ان کا گناہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، لیکن رہتا وہ بہرحال حرام ہی ہے۔
یہ کیسے تلخ حقیقت ہے کہ معاشرہ اپنے گناہوں کو ہلکا محسوس کرنے کے لیے کیسی کیسی کیٹیگریز بناتا ہے۔ کسی جھوٹ کو سفید کہنا محض ایک برے عمل کی بہترین مارکیٹنگ ہے۔ اس سنگین دھوکے پر تو جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں تو ایسے فریب سے مسلسل معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ بے شک انسان کی خود فریبی کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آخر میں اس پہلو کی طرف آتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے کیوں ہیں۔ ماخذ میں کچھ اسباب ہیں جیسے فوری مفاد، لیکن سب سے اہم الجحاظ کا قول ہے کہ انسان اپنی کمظرفی اور احساس کمتری کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ احساس کمتری کی وجہ سے؟ ہاں، جس کی اپنی نظر میں قدر نہیں ہوتی وہ لوگوں میں بڑا بننے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ سوال کرنے پر گڑبڑا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اس کا راز کھول دیتی ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد فرض کریں ہم کبھی ایسے حالات میں پھنس جائیں جہاں سچ بولنا مشکل ہو، تو کیا جھوٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ جی بالکل، اس کا ایک شاندار لسانی حل ہے جسے معاریض کہتے ہیں، یعنی گول مول بات کرنا، جہاں الفاظ کا مطلب کچھ اور ہو مگر سننے والا کچھ اور سمجھے۔ اچھا، اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ ہاں، ایک مشہور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر پر ہوتے مگر کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے تو زمین پر ایک دائرہ کھینچ کر خادمہ سے کہتے کہ اس دائرے میں انگلی رکھ کر کہہ دو کہ وہ یہاں نہیں ہے، مطلب اس دائرے میں نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک زبردست لسانی فرار کا راستہ ہے۔ آپ اپنی رازداری بھی قائم رکھتے ہیں اور سچ بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو احساس کمتری کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان سچ کی طاقت کو چھوڑ کے جھوٹ کے اندھیرے میں پناہ ڈھونڈے۔ استغفر اللہ۔ جی، اور اس لیے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ معاریض بھی صرف شدید مجبوری میں استعمال ہونی چاہیے۔ اب اس قدر تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹے تو اس کا نچوڑ ایک طاقتور کہاوت میں ہے کہ جھوٹا دراصل ایک چور ہے۔ چور؟ عام چور آپ کا مال چراتا ہے، لیکن جھوٹا آپ کی عقل چرا لیتا ہے۔ وہ آپ کے پرکھنے کی صلاحیت کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ عقل چرا لیتا ہے؟ واقعی یہ سننے والے کے ذہن اور معاشرے کے شعور میں زہر گھول دیتا ہے۔ اس پوری بحث سے حاصل ہونے والے سبق پر غور کرتے ہوئے اور اس نفاق سے پناہ مانگتے ہوئے بس یہی دعا ہے کہ ہم محفوظ رہیں۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ جھوٹ ایک دلدل ہے جس میں انسان دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک حساس سوال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ آج ہم ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیکس کا غلبہ ہے۔ اس دور میں سچ اور جھوٹ کی پہچان ویسے ہی بہت مشکل ہے، تو اگر ہماری ذاتی زندگیوں کی بنیادی جھوٹ پر ہو تو ہم ایک ایسے معاشرے کو کیسے بچائیں گے جس کی پوری عمارت ہی ڈیجیٹل فریب پر کھڑی کی جا رہی ہو؟ سچ کی عادت ہی ہمیں اس آنے والے خطرناک دور میں حقیقت سے جوڑے رکھ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس جائزے میں جڑنے کا بہت شکریہ۔